وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو آج جیسے کہ آپ پیچھے سورہ یونس کی تفسیر پڑھتے چلے آ رہی ہیں، سمجھتے چلے آ رہی ہیں، آج سورہ یونس کی آخری رکوع کی آخری 3 آیات کا بیان ہے، جس میں سے آیت نمبر 107 میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر اس کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے، کسی خیر کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جب وہ آپ کو کوئی خیر عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو پھر کون روک سکتا ہے؟ اور جب وہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کون دور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ بس اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے، آپ کو کوئی فضل، اپنا کرم، کوئی نعمت پہنچانا چاہے تو پھر اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، جس کو چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ جبار اور قہار ہے، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے، وہ بہت رحم فرمانے والا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ تو جس شخص کے لیے اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے سوا اس مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی راحت، اپنے کسی فضل، اپنی خیر کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے، اس کو کوئی چھیننے والا نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ آج ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی کو کوئی پریشانی پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو وہ بجائے راضی برضا ہونے کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتا ہے۔ شکوے اور شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بھی ہیں، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے تو وہ اس کے اوپر تکبر اور غرور کرتا ہے کہ جیسے کہ میں تو بڑا ہی جدی پشتی، جیسے پیچھے کئی آیات کے اندر اب پڑھ بھی آئے اس کے بیان میں
کہ میں تو جدی پشتی باپ دادا سے ہی بڑا یہ جون سا فضل اور کرم اور میرے اوپر بڑی یہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، تم پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تم پر زمین میں اور تمہاری جان میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، وہ پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ پہلے ہی ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مثلا ایک بندے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس ایکسیڈنٹ کے اندر اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، ایک بندے کی موت کورونا سے ہو جائے گی، فلانے بندے کی موت کرنٹ لگنے سے ہو جائے گی، فلانے بندے کی موت ایکسیڈنٹ سے ہو جائے گی۔ تو جو بھی چیز ہے، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے زمین اور آسمان میں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جان میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ وہ مصیبت نازل ہو، تم پر وہ مصیبت آئے، وہ جسمانی ہے یا کوئی اور مالی ہے یا جس بھی صورت میں وہ مصیبت ہے، وہ اس سے پہلے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہو وہ پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، تو پھر جیسے قرآن کہہ رہے لِكَيْ لَتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو پھر افسوس کس چیز کا؟ اگر کوئی نقصان تمہارا ہو جائے تمہارے جسم کے اندر، تمہاری جان کے اندر یا تمہارے مال کے اندر، پھر افسوس کس چیز کا ہے؟ یہ تو اس نے لکھا ہوا ہے، پہلے ہی لکھا ہوا ہے لِكَيْ لَتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیز تمہیں کوئی نعمت مل گئی، کوئی دولت مل گئی، تم نے سائیکل سے موٹر سائیکل لے لی، موٹر سائیکل سے پجیرو لے لی، بڑی گاڑی لے لی، تو پھر تکبر اور غرور کس چیز کا؟ بنگلہ لے لیا، تکبر اور غرور کس چیز کا؟ ہر چیز وہ تو پہلے ہی اس نے لکھی ہوئی ہے، اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ یہ تیرا، اس نے تو پہلے لکھی ہوئی ہے وہ چیز جون سی ہے۔ تو زمین میں اور تمہارے جسم میں، تمہارے وجود میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، بھلے وہ کوئی مالی نقصان ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی کینسر سے مر گیا، کوئی کورونا سے، جیسے آج ہر دوسرا تیسرا بندہ کم و بیش کورونا سے مرنے کی خبریں ہم سن رہے ہیں، فلانا بندہ مر گیا، کتنے جنازے پڑھنے گئے دوست بھی، کتنے ہم بھی جنازے پڑھ کر آئے کورونا سے، کہ کوئی بندہ فلانی چیز سے مر جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کوئی کرنٹ لگنے سے مرے گا، کوئی کسی چیز، کوئی گرنے سے مرے گا۔ تو کہا قرآن نے کیا کہا کہ زمین میں اور تمہارے وجود میں جو بھی نقصان ہوتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ پہلے سے ہی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو زمین میں یا تمہاری جان الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے کہ وہ مصیبت تم پر نازل ہو، وہ پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، پہلے ہی ایک کتاب کے اندر وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے۔ لِكَيْ لَتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو پھر افسوس جب وہ لکھی ہوئی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا؟ اگر وہ مصیبت آ جائے، اور وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تو پھر تکبر اور غرور کس چیز کا؟ اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے جو ان سے، وہ تو پہلے ہی اس نے لکھ چھوڑی ہے تیرے نصیب میں، تیری قسمت میں، تیرے وجود کے اندر، تو پھر تکبر اور غرور کس چیز کا؟ تو پھر راضی برضا رہنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہر چیز کے اندر راضی برضا رہنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا مقام ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ پھر راضی برضا رہنا چاہیے، جو مصیبت آئی ہے
کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بھی تکلیف آ گئی ہے، کوئی بندہ بیماری سے مرتا ہے، کوئی بندہ قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کر کے مرتا ہے، کوئی بندہ کسی جگہ کے پر کوئی اور نقصان، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہر چیز، یا کوئی نعمت مل گئی، وہ نعمت جون سی ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ اصل چیز ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کا کوئی دور کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو پھر یہ بھی سمجھ لو کہ اس تکلیف کو دور کرنا وہی ہے جو اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ، کوئی خیر کا دروازہ، نعمت برکت کا دروازہ کھول دے، دولت کا، تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ کس کے اندر جرت ہے جو اس کے فضل کو روک سکے؟ کس کے اندر جرت ہے؟ نہیں ہے کسی کے اندر جرت جون سی ہے۔ ہزاروں کافر، لاکھوں کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے راستے میں آئے، ہزاروں منافق اور بے ادب ولیوں کے راستے میں آئے، کون ان کا راستہ روک سکا؟ نہ راستہ روک سکے، نہ راستہ روک سکیں گے۔ کیوں؟ یہ مخالف ہوا جو ہے یہ تو ان کی پرواز ہے، یہ ان کی پرواز ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چنتا ہے ان کو اپنا فضل پہنچاتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ سب قرآن کریم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ قرآن کو سننے کے لیے دور دور سے آپ آ کر یہاں بیٹھے ہوئے، پورا رمضان آتے رہے ہیں آپ لوگ جن سے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اور وہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت کو مقدر کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا بھی نہیں ہے، اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کسی راحت اور آرام اور چین اور نعمت کو مقدر کر دے تو کوئی اس سے چھیننے والا نہیں ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ پہنچے گی جون سے۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر، اپنی مخلوق کے اوپر، اور خصوصاً ایمان والوں کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں نے آپ کو چند روز پہلے بھی درس قرآن کے اندر وہ حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی سیاہ کار ہو، کتنا ہی اس کی خطائیں ہوں، مگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے اس کے چہرے کے اوپر گرتا ہے، ایک آنسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آنسو جون سے وہ بھلے مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کا سر کتنا؟ میرا خیال ہے ایک کالی مرچ کے دانے سے بھی چھوٹا ہوگا، مکھی کا سر جون سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کتنا سیاہ کار، کتنا گناہ گار، کتنا خطا کار ہو، کتنا بدکار ہو۔ خیر اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اور وہ آنسو اس کے چہرے کے اوپر آتا ہے، اس کے چہرے کے اوپر گرتا ہے۔ وہ آنسو بھلے
وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جون سے وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر۔ تو یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ اس کا خاص فضل اور اس کا کرم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو۔ ہر وقت اللہ سے خیر طلب کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کی جو خوشبودار ہوائیں ہیں اس کے پیچھے پڑے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت اللہ سے خیر طلب کرتے رہو اور اللہ کی رحمت کی خوشبودار ہواؤں کے پیچھے پڑے رہو، کیونکہ اللہ اپنی رحمت کی خوشبودار ہوائیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آگے جو فرمایا کہ وہ بے حد بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے، جو اللہ سے توبہ کرے وہ اس کو بخش دیتا ہے، بھلے اس نے کتنا ہی گناہ کیا ہو، یہاں تک کہ وہ توبہ کرنے سے شرک اور کفر کو بھی بخش دیتا ہے، شرک اور کفر کو بھی۔ جو شرک اور کفر کی گندگی اور غلاظت کے اندر گرے ہوتے ہیں وہ ان کو بھی فوراً نکال کر پاکیزگی کے باغوں میں داخل کر دیتا ہے، مگر وہ توبہ ہے، توبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ تو جو شخص کسی مسلمان کا، یہ بھی حدیث میں ہے کہ جو شخص روایات کے اندر ہے کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے اللہ بھی اس کا دنیا اور آخرت میں پردہ رکھے گا۔ جو بندہ کسی کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے، بندے کا اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کا دنیا میں پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا، اس کا پردہ رکھے گا۔ تو قیامت کے دن مومن جو ہے وہ رب تعالیٰ سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا، حتیٰ کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا بازو رکھ دے گا، اپنی رحمت کا بازو رکھ دے گا، اور پھر اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا۔ کار اقرار، تو نے کون سا گناہ کیا تھا، کون سا تو نے گناہ کیا تھا اپنی زندگی میں، کون سی بدکاری کی تھی، کون سی سیاہ کاری کی تھی، کون سی خطا کی تھی تو نے جون سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کہ آپ نے رسول اللہ ایک صفوان بن محرز بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا سنا؟ سرگوشی انہوں نے کہا میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت کا بازو رکھ دے گا، مگر یعنی کہ پھر اس کے بعد اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، وہ اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، وہ بولے گا کہ یہ گناہ، پھر فرمائے گا، پوچھے گا جب وہ اقرار کرے گا کہ تو ان گناہوں کو پہچانتا ہے، ان گناہوں کو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا اے رب میں ان گناہوں کو پہچانتا ہوں۔ تو فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تجھ پر پردہ رکھا تھا اور میں آج بھی تجھے بخش رہا ہوں، اور پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، جاؤ یہ اعمال نامہ لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔
تو اصل چیز یہ فرمائی گئی کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو بخشنے کے اوپر آ جائے تو پھر گناہ اور بدکاری اور سیاہ کاری اور خطائیں سمندروں کے بھی مانند ہوں تو پھر وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے بندے کو بخش دیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، بس اس کا فضل، اس کا دریائے رحمت موج میں آنا چاہیے، پھر وہ اپنے بندے کو بخشتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے اور ایک مچھر کے سر جتنا آنسو اس کے چہرے کے اوپر گرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز یہ کہی گئی کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل کو کوئی روکنے والا کون ہے؟ بتاؤ کون ہے اس کے فضل کو روکنے والا؟